یہ کہہ رہی ہیں فاطمہ امام آنے والے گئے، یہ کہہ رہی گئے کربلا امام آنے والے ہیں، ہر ایک سمت ہے صدا امام آنے والے گئے۔ طلوع صبح نے کہا امام آنے والے ہیں، سارے مل کے بولیے امام آنے والے گئے، امام آنے ہے، امام آنے والے گئے۔ ارے بتا رہی ہے یہ فضا، بتا رہی ہے یہ فضا، کیا امام آنے والے گئے، امام آنے والے گئے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، وقت بہت کافی ہو چکا ہے، صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل۔ عزیزان محترم، جو جنت و جہنم کا مالک ہے، جو مالک روز جزا ہے، ماسٹر آف ڈے آف ججمنٹ، جو عذاب و ثواب کا دینے والا ہے، جس کے اوپر ہماری تمام امیدیں ٹھہری ہوئی ہیں، وہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ہی کیوں؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اللہم صل علی محمد، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کا جو دین ہے وہ دین اسلام تھا۔ سب اسلام کے پریچر تھے، اسلام کے پیغمبر تھے، اسلام کے نبی تھے، اسلام کے رسول تھے، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ تو دین کبھی نہیں بدلا، شریعتیں بدلتی رہیں، زمانے کے اعتبار سے جیسی ضرورت تھی شریعتوں میں تبدیلی کی گئی، لیکن دین کبھی بدلا
نہیں. اور یہی دین ہے جو مکمل ہوا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت. اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت، جس کے اندر 11 اماموں کی بھی ولایت شامل ہے اس کے ساتھ. اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور یہ اب دین جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے. اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، پروردگار انہیں بلند مقام عطا کرے. تو بزرگوں کی باتیں بھی کچھ بیچ میں آ جانی چاہیے. ان کی ایک چیز یاد آ گئی، انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نجف اشرف میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت میں اکثر علماء کے پاس جا کے بیٹھتا تھا خالی وقت میں. تو وہاں پر آغا موسی الحکیم کا زمانہ تھا، وہ مجتہد تھے اس وقت کے، مرجع تھے. تو وہاں پر ایک ٹیم ہوتی استفتاء کی. آج بھی آپ جو مسئلے پوچھتے ہیں، جو مسائل پوچھتے ہیں آغا سیستانی سے یا کسی مرجع سے، تو آپ کے ہر سوال کا جواب مرجع خود نہیں دیتا ہے، بلکہ ایک ٹیم ہے وہاں پر جو یہ کام کرتی ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں اسی سے وہ جواب آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی نیا مسئلہ آ جائے جو وہاں موجود نہ ہو یا ان کی سمجھ میں نہ آئے، تب پھر وہ پوچھتے ہیں. تو کہا ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا، بہت توجہ کیجیے گا. مسئلہ یہ آیا کہ ایک انسان نے یہ پوچھا کہ میں ایک جگہ سے چلا، ٹریولر تھا، ٹریول کر کے چلا اپنے گھر سے، تو نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا. میں نے اپنے گھر پر نماز فجر پڑھ لی، صبح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں چلا. اب جب میں فلائی کر کے دوسری جگہ پہنچا، تو جب میں پہنچا ظہر، اب فجر کا وقت وہاں پر ہوا تھا. میرے پہنچنے کے بعد وہاں پر نماز صبح کا وقت ہوا اور وہاں مؤذن نے اذان دی. اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ جو میں نے نماز پہلے پڑھ لی ہے وہی میرے لیے کافی ہے، یا یہاں پر میں دوبارہ سے نماز کو پڑھوں گا؟ تو اب یہ علماء جو تھے، انہوں نے ظاہر سی بات لکھا ہوا تو کہیں تھا نہیں، لیکن اب انہوں نے سوچا تو اس کے بعد میں ہوا کہ بھئی چونکہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ کو دوبارہ سے نماز وہاں پر پڑھنی چاہیے. لیکن وہ اپنے جواب سے مطمئن نہیں تھے، لہذا کہا کہ یہ جواب بھیجنے سے پہلے، اس کو پوسٹ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم آغا سے دریافت کر لیں، خود ان سے پوچھیں. تو آغا سے کہا کہ آغا یہ سوال ہے، اس نے پوچھا ہے کہ یہ صبح کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے چلا تھا، جب دوسری جگہ پہنچا وہاں صبح کا وقت اب ہوا تھا نماز کا، تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی؟ ہم نے لکھا کہ ہاں اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو ایک مرتبہ دکھا لیں، نظر ثانی کر لیں، آپ کہتے کہ ہاں صحیح ہے. تو آغا نے فرمایا کہ نہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے. اب توجہ کیجئے گا جو آگے کی بات ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے. کہا دلیل یہ ہے کہ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ہمارے امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن کے اوپر ایک ویک میں 35 یومیہ نمازیں واجب ہیں. کہا کہ آج تک یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے. بہت سے لوگوں نے جو غیر شیعہ تھے انہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کے امام نے یہ کیا حدیث لکھی ہے کہ ایک ویک کے اندر 35 نمازیں واجب ہیں، ڈیلی پریئرز. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک دن میں 5 واجب ہوتی ہیں، تو 7 دن میں 35 ہو گئی. اس میں حدیث کی کون سی بات تھی؟ امام کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج امام کی اس حدیث کے جواب کی منزل آ گئی. یہ دلیل بنی کہ امام نے بتایا مومن پر ایک ہفتے میں صرف 35 نمازیں واجب ہیں، تو اگر یہ اب دوبارہ پڑھے گا تو 36 ہو جائیں گی.
لہذا اب اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم محمد. تو عزیزان محترم، یہ جو زمانے کی ترقیاں ہیں، علم جتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دنیا پریشان ہوتی ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا علم آگے بڑھے گا اتنی ہی قرآن کی صداقت دنیا کے اوپر ظاہر ہوتی چلی جائے گی. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی اہل بیت کی حدیثوں کی شان اور ظاہر ہوتی چلی جائے گی. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا علم پیغمبر اور دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا چلا جائے گا. تو اسلام کیوں؟ اسلام اس لیے کہ یہی پرفیکٹ ریلیجن ہے اور یہی کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ یہاں آنے کے بعد پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ آپ کے مستحبات ہوں، چاہے مکروہات ہوں، چاہے واجبات ہوں، جو کچھ بھی ہو، ڈیلی آپ کی جو چیزیں، ہر چیز آپ کو، اسلام آپ کو ہر چیز سکھاتا ہے. آپ کو کیسے چلنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، بڑوں سے ملیں تو کیسے ملیں، چھوٹوں سے ملیں تو کیسے ملیں، استاد سے ملیں تو کیسے ملیں، مسجد میں جائیں تب طریقہ کیا ہو، بازار میں چلیں تب طریقہ کیا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے بتا دی. یہ مکمل دستور حیات ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہے کہ جہاں آپ کو پھر کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عزیزان محترم، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، رسول اللہ جب تشریف لائے وہ زمانہ کون سا تھا؟ وہ زمانہ یہ تھا کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. انسان بیٹی کی پیدائش ہونے کے بعد پریشان ہو جاتا تھا کہ نہیں چاہیے، جا کے جنگل میں چھوڑ دو، دفن کر دو، اس کو نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے. اب اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر، جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی بڑی شان ہے، اس کو اولاد عطا کی، اس کو بیٹے بھی عطا کیے اور بیٹی بھی عطا کی. بیٹے واپس لے لیے، بیٹی کو باقی رکھا اور بیٹی کے ذریعے سے نسل رسول کو چلایا. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اس کو کوثر بنایا. کہ دیکھو دنیا کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، یہ میرا محبوب ہے تو شان الگ ہوگی، اس کی نسل بیٹی کے ذریعے سے چلے گی، اس کی نسل بیٹی کے ذریعے سے چلے گی. تو بیٹے لے لیے، بیٹی کو باقی رکھا اور دنیا کو بتا دیا اگر بیٹی ہونا ماں باپ کے لیے ذلت کی بات ہوتی تو اللہ کبھی اپنے محبوب کو بیٹی عطا نہ کرتا. اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی نہ ہو، بیٹے ہوں تو اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم اس کو بیٹی عطا کرے. اس لیے کہ جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک صفت میں رسول کے جیسا ہو جاتا ہے کہ رسول کے یہاں بھی بیٹی تھی اور اس کے یہاں بھی بیٹی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب بیٹی کو، اچھا صرف بیٹی کو زندہ نہیں رکھا، صرف بیٹی سے نسل کو نہیں چلایا، ایک کام اور پہ اللہ نے اپنے نبی سے کروایا. وہ کیا کہ تمام شیعہ اور سنی تمام روایات کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی محمد، تشریف لاتی تھی تو رسول خدا اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑھ کے استقبال کرتے تھے. اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور اس کے بعد بیٹی کو لا کے اپنے مقام پہ بٹھا دیتے تھے. نبی بتا رہے تھے دنیا والوں تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹی ہونا شرم کی بات ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو جس نبی کا احترام تمام کائنات پر
اور واجب ہے وہ نبی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے کوئی اللہ کے بعد کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہو. لیکن وہ نبی جو ہے دختر کی اس طریقے سے تعظیم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو علی جان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک نبی جناب نوح اولو العزم نبی تھے نا. دیکھیے ایک ہوتا ہے نبی، پھر ہوتا ہے رسول، پھر رسول کے بعد اولو العزم. وہ 5 ہیں، صرف پوری کائنات میں صرف 5 گزرے. 1,24,000 میں صرف 5 ہیں. ان 5 میں ایک جناب نوح بھی ہیں، اور جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا. کس کے اندر؟ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا اس کے اندر ڈوب گیا. نبی کہتے رہے کہ آجا میری کشتی میں آجا. اس نے کہا نہیں، میرے لیے پہاڑ کافی ہے. یہ معلوم ہوا کہ یہ کافی کہنے والی عادت جو ہے وہ نئی یہی ہے، بہت پرانی عادت ہے، بہت پرانی عادت ہے. تو نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوا؟ غرق ہو گیا، اپنے کو بھی نہ بچا سکا. ایک طرف جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں، صلی اللہ محمد جن کا نام ہے فاطمہ. معصوم سے پوچھا گیا فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے. توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے. تو معلوم ہوا اگر بد کردار ہو تو نبی کا بیٹا ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، اور اگر کردار کے اس عظیم منصب پر فائز ہو تو بیٹی ہونے کے بعد بھی فاطمہ زہرا کا کوئی چاہنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جناب زہرا کی بات نہیں، وہ تو سیدہ نساء العالمین ہیں، وہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار. جو جناب فاطمہ زہرا سے محبت رکھے، نہیں جسے فاطمہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، ہمارے کہنے سے نہیں، ہم نہیں کہیں کہ وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں کہ تم میں سے جو بھی ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اب دیکھیے یہاں تک بات آ گئی ہے. تو چونکہ یہ ایام عزا ہیں اور یہ ان کی برکت ہے کہ ہم اس میں گفتگو کر لیتے ہیں، ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے اور ہماری آخرت کا سامان ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے کچھ لوگ پہلے جانتے تھے، زیادہ تر لوگ مجھے نہیں جانتے تھے. اب آ گیا، آپ لوگ پہچان گئے کہ ہاں یہ ہیں. اب اگر میری فیملی کا کوئی انسان یہاں پر آ جائے تو اگر اس کا انٹروڈکشن کروایا جائے کہ یہ کون ہے، تو آپ بتائیے کہ میرا انٹروڈکشن اس کے ذریعے سے کروایا جائے گا یا اس کا انٹروڈکشن میرے ذریعے سے کروایا جائے گا؟ بہت توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ. کس کے ذریعے سے ہوگا؟ جسے لوگ پہچانتے ہوں،
اس کے ذریعے سے انٹروڈکشن کروایا جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. جہاں کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہو اس کے ذریعے سے انٹروڈکشن نہیں ہوتا ہے. اب پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر آئے اور بیٹی کے گھر آنے کے بعد چادر مانگی. چادر مانگنے کے بعد چادر زہرا نے دے دی, لیٹ گئے. امام حسن امام حسین بھی آ گئے, مولا علی بھی آ گئے, جناب زہرا بھی آ گئے. اب جب یہ نور چلا تو اللہ نے کہہ دیا اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی, بتا دیا کہ دیکھو یہی ہیں, یہ زمین انہی کی وجہ سے ہے, آسمان انہی کی وجہ سے ہے, یہ چاند انہی کی وجہ سے ہے, سورج انہی کی وجہ سے ہے, گردش لیل و نہار انہی, سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو ملائکہ نے پوچھ لیا کہ یہ ہیں کون, ہیں کون. اب بتائیے, تعارف اللہ کو کروانا ہے, انٹروڈکشن کروانا ہے. توجہ کیجئے گا, انٹروڈکشن کروانا ہے, کس کے ذریعے سے کروائے؟ انٹروڈکشن اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جسے تمام فرشتے جانتے ہوں. جنہیں تمام فرشتے جانتے ہوں تو مولا علی کے ذریعے سے نہیں, رسول اللہ کے ذریعے سے نہیں. کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کا چرچا زمین پر ہے اس سے زیادہ آسمانوں پر ہے. جتنا زمین والے جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. اب ایک جملہ اور, اللہم صلی علی محمد. اچھا ایک بات اور سن لیجیے, اب یہاں پر آ گئی ہے. اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ شادی کریں نا بیٹی کی تو کفو ہونا چاہیے, ہمسر ہونا چاہیے, برابری کا رشتہ ہونا چاہیے. بیٹی 1900 اور لڑکا جو ادھر سے 20 چلتا ہے, کفو ہونا چاہیے. اب مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے نا تو جس آسمان پر بھی جاتے تھے جب فرشتے ملتے تھے نا سلام کرتے تھے اور اس کے بعد پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کیسے ہیں, آپ اپنے بھائی کو کس حال میں چھوڑ کے آئے. پھر دوسرے پہ گئے, تیسرے پہ گئے, چوتھے پہ گئے, جہاں پر بھی گئے وہاں علی کا تذکرہ ہوا. تو رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے آنے کے بعد میں کہا یا علی تمہارے چرچے آسمانوں پر بہت زیادہ ہیں, تمہارے چرچے آسمانوں پہ بہت زیادہ. جہاں بھی گیا فرشتے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے. جناب زہرا نے, اللہ نے کہا دیکھو زہرا کون ہے, کفو ہے, ہمسر ہیں. یا علی یاد رکھو اگر تمہارے چرچے وہاں ہیں تو فاطمہ زہرا کا بھی ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم محمد. تو عزیزان محترم, یہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان ہے, جو ان کی عظمت ہے, یہ کیا عظمت ہے کہ جناب, میں اس ٹائم تھوڑا سا ذہن سے نکل رہا, جناب ابو ذر تھے یا جناب عمار تھے, ان دونوں میں سے کوئی تھے. مسجد میں تھے, پیغمبر نے کسی کام کے لیے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا, کہا جاؤ گھر جاؤ. جناب ابو ذر ساتھ میں چلے اور اس کے بعد وہ باہر ٹھہر گئے, مولا علیہ السلام گھر میں گئے. اور جب مولا گھر سے واپس پلٹے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے تھے نا, تو مولا الٹے چل رہے تھے, پیچھے کی طرف امام چل رہے تھے. تو جناب ابو ذر نے جب دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ پیچھے کی طرف کیوں چلے تھے, آپ کا چہرہ ادھر تھا اور آپ پشت کی طرف سے پیچھے چل رہے تھے, کیوں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا صحن میں جناب فاطمہ زہرا تھی, صحن میں فاطمہ زہرا کھڑی.
زینب کے لاڈلے ہیں یہ، زینب کے لاڈلے، آنو محمد، آنو محمد، مل کے بولیے آنو محمد۔ ماں چاہتی تھی کہ وہ ہی سامان ہو گئے، ماں چاہتی تھی جو وہی سامان ہو گئے، اکبر سے پہلے رن میں یہ بے جان ہو گئے، ہم صورت رسول پہ قربان ہو گئے، یہ ثانی یہ بطول کی آغوش کے پلے، آنو محمد، آنو محمد، ہے آنو محمد، آنو محمد۔ زینب کے لاڈلے ہیں یہ، زینب کے لاڈلے، زینب کے لاڈلے ہیں یہ، زینب کے لاڈلے، مل کے بولیے آنو محمد، آنو محمد۔ آقا کی بے کسی کا علم لے کے آئے ہیں، شاید حرم سرا میں بھی دم لے کے آئے ہیں، ماں کی دعائیں شیخ کے قدم لے کے آئے گئے، آنو محمد، آنو محمد، ہے آنو محمد، آنو محمد۔ زینب کے لاڈلے ہیں یہ، زینب کے لاڈلے، آنو محمد۔ اے نجم منہ نہ پھیریں گے امیدوار سے، ہوں گے سفارشی یہ شہزی وقار سے، ماموں کے نوح خواہ کو بچا لیں گے نار سے، یہ ثانی بطول کی آغوش کے پلے، آنو محمد، آنو محمد، ہے آنو محمد۔ یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا، مل کے بولیے یا زینب یا زینب، یا زینب یا، جزاک اللہ، سارے مل کے بولو یا زینب یا زینب، یا یا زینب یا زینب، چھائی ہوئی ہر شے پر مغموم گھٹا ہوگی، زہرا کے گلستان کی تاریکی فضا ہوگی، زہرا کے گلستان کی تاریک فضا ہوگی، خورشید سحر گاہی چمکے گا فلک پر جا، یا زینب یا زینب، ماشاءاللہ مل کے بولیں یا زینب یا زینب، بلند آواز سے یا زینب،
مل کے بولیے یا زینب یا زینب یا زینب یا دو لال تمہارے بھی کل نظر خزاں ہوں گے، دو لال تمہارے بھی کل نظر خزاں ہوں گے، کم سن ہے مگر لیکن مقتل میں جواں ہوں گے، کم سن ہے مگر لیکن مقتل میں جواں ہوں گے، دیکھو نو محمد کو ہونے کو ہے آخر شام، یا زینب یا زینب یا زینب یا ماتم مل کے یا زینب 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 یا زینب، دیکھو تو بہن میری یہ غربت و تنہائی، دیکھو تو بہن میری یہ غربت و تنہائی، ایک میرے لیے لاکھوں عادات کی سوار آئی، ایک میرے لیے لاکھوں عادات کی سوار آئی، روتی بہت اس پہ تم یاد کرو جی جا، یا زینب یا زینب مل کے یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب، ماشاء اللہ مل کے بولیے یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا نیزہ ہے میرے دل میں اکبر کے کلیجے کا، نیزہ ہے میرے دل میں اکبر کے کلیجے کا، دیکھو میرے کپڑوں پر ایک بیٹے کا، دیکھو میرے کپڑوں پر ایک بیٹے کا، ایک دل میں جو گزری ہے اماں سے وہ کہنا سا، یا زینب یا زینب یا زینب ماشاء اللہ، یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا سیدہ قبول کرے آقا برسا، یا زینب یا زینب یا زینب، لایا ہوں علم واپس عباس نہیں آئے، لایا ہوں علم واپس عباس نہیں آئے، سوتے ہیں ترائی میں تلوار سنا کھائے، سوتے ترائی میں تلوار سنا کھائے، کہہ دو سکینہ سے اموں کو بلا دو، یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا ماشاء اللہ مل کے بولے یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب، سیدہ قبول کریں یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب، بھولے نہ منظر وہ شام غریبا کا، بھولے نہ منظر وہ شام غریبا کا،
جب خاک پہ بیٹھا تھا ان بادشاہ مردہ کا، جب خاک پہ بیٹھا تھا ان بادشاہ مردہ کا، وہ سیا سناٹا پر ہول اندھیری شب، یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب، ماشاء اللہ مل کے بولے یا زینب یا زینب یا زینب، مل کے بولیے یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب، بولے تو بس سے یا زینب یا اکبر بھی نہیں باقی، اصغر بھی نہیں باقی، گھر راکھ ہوا جل کر چادر بھی نہیں باقی، گھر راکھ ہوا جل کر چادر بھی نہیں باقی، سب مل گئے مٹی میں صحرا کے مہوگوں کا، یا زینب یا زینب